مصر کا بدلہ تھا، اس کے بارے میں پہلے سے معلوم نہیں تھا لوگوں کو۔ تونس میں جب حالات پیش آئے اور اس کے بعد پھر مصر میں ایک دم سے یہ دعوت پھوٹا ہے، لیکن اس کے یہ اسباب ہیں، مصر کے میں جو سب تحریک ہے اس کے اسباب ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے، اس کے پس منظر ہے۔ اصل میں حسنی مبارک کے خلاف رائے عامہ گزشتہ 2 الیکشنوں سے بن رہی تھی۔ جب بش تھے صدر تو اس وقت ایک الیکشن ہوا تھا، تو اس وقت بش نے فیصلہ بدلا تھا عراق کے حملے کو جو انہوں نے کیا تھا اپنے سیاسی مقاصد سے۔ انہوں نے بعد میں یہ اختیار کیا تھا کہ انہوں نے عراق میں جو حملہ کیا وہ وہاں کے عوام کو جمہوریت دلانے کے لیے کیا تھا۔ ان پر الزام لگ رہا تھا کہ انہوں نے عراق پر تیل پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا یا اور ان کے دوسرے مقاصد تھے، سامراجی مقاصد تھے۔ تو اس کو ہمدردی حاصل کرنے کے لیے آخر میں یہ رخ دے دیا تھا کہ انہوں نے اس پر حملہ اس سے کیا کہ وہ عرصے سے وہاں ڈکٹیٹرشپ قائم تھی صدام حسین کی، اور لوگ پریشان تھے، تو ہم نے عراق کو اس ڈکٹیٹرشپ سے نجات دلائی اور بڑا احسان جتایا عراق کے اوپر، اور رائے عامہ کو اپنے لیے ہموار کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ تو اس وقت مصر میں ایک الیکشن ہوا تھا، حسنی مبارک 30 سال سے اقتدار میں ہیں، اور یہ فرضی الیکشن کرا کے اپنی تجدید کراتے رہے۔ ان کے بارے میں بعد میں تھوڑی سی بات بتائیں گے، کچھ معلومات جگہ سب خطاب مولانا کا ہوگا اخوان المسلمین سے متعلق۔ تو اس الیکشن میں یہ بش کے زمانے میں ہوا تھا، بش نے کہا تھا کہ آزاد الیکشن کراؤ، وہ عراق کے پس منظر میں انہوں نے بات کہی تھی تاکہ یہ معلوم ہو کہ دنیا میں جمہوریت لانے کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا آزاد الیکشن کراؤ۔ مصر میں الیکشن جو ہوتا ہے جمال عبد الناصر کے زمانے سے ہم نے دیکھا ہے وہاں کا الیکشن، تو وہ الیکشن ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں دفتروں میں ہو جاتا ہے۔ ایک الیکشن میں جنرل الیکشن میں ہم موجود تھے، اور وہ انور سادات کا زمانہ تھا۔ انور سادات نے کافی آزادی دے دی تھی، عبد الناصر کے زمانے میں اتنی آزادی نہیں تھی، لیکن ہم نے اس وقت جب الیکشن ہو رہا تھا تو یہاں آپ جانتے ہیں الیکشن ہوتا ہے تو کیا صورتحال ہوتی ہے، چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے، ہر جگہ ہجوم ہوتا ہے، اور پولنگ بوتھ قائم کیے جاتے ہیں اور لوگ جا کے ووٹ ڈالتے ہیں۔ تو ہمیں وہاں کہیں پولنگ بوتھ نظر نہیں آیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیسا الیکشن؟ کہا نہیں دفتروں میں ہو رہا ہے۔ تو ہوتا ہے کہ وہ فرضی الیکشن ہوتا ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ 99.99 نتیجہ آتا ہے، 90 سے اوپر ہی نتیجہ آتا ہے ہمیشہ۔ عبد الناصر کے زمانے سے اور صدام حسین بھی اسی طرح کے الیکشن کراتے تھے۔ تو وہ فرضی الیکشن ہوتا ہے، وہ کہیں پر الیکشن کراتے ہیں اور اس کو حساب میں جیسے ہوتا ہے تو اس کے وہ انلارج کر دیتے ہیں، اس کو جس کو کسی چیز کو انلارج کر دیا جاتا ہے کہ اتنے فیصد ووٹ پڑے، اور اس میں لا و نام والا الیکشن ہوتا ہے۔ سارے امتحان امتحان میں مضمون بھی ہے میں لا و نام، تو اس میں کوئی شخص جرأت نہیں کر سکتا ہے ان کے خلاف ووٹ ڈالنے کی، جرأت نہیں کر سکتا، ان کے خلاف ووٹ آتے ہی نہیں، اور ان کے خلاف ووٹ ڈالنے والے ووٹ ڈالنے جاتے ہی نہیں۔ تو الیکشن کچھ ووٹ پڑے، اسی کو انہوں نے وسعت دے کر ایک تعداد بتا دی کہ اتنے فیصد لوگوں نے ووٹ ڈالے اور اتنے ان کے حق میں ووٹ پڑے۔ تو اس طرح کے الیکشن مصر میں عرصے سے ہو رہا ہے، 1952 سے ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے اسی طرح کے الیکشن کرایا بش کے کہنے کے باوجود۔ الیکشن ہوا، فرضی الیکشن ہوا، اس میں ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے ایمان نور، ان کا نام آج کل بھی آ رہا ہے اس سے کہ اس تحریک میں وہ قیادت کر رہے ہیں۔ ایمان نور کھڑے ہوئے تھے الیکشن میں، اور اس کے بعد وہ ہی رہے، وہ ایک فیصدی ووٹ بھی نہیں ملے ان کو۔ اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا اور بہت عرصے تک وہ جیل میں رہے۔ تو ان کو ٹارچر کیا گیا کافی کہ کیسے انہوں نے جرأت کی، ایسے محبوب رئیس کی مخالفت کی جرأت کیسے کی جس کو 99% ووٹ ملے ہوں۔ خیر وہ بہت عرصے تک جیل میں رہے۔ تو وہ اس وقت ان کے خلاف تھوڑی سی رائے عامہ بنی تھی، اور ایمان نور پہلی بار کھڑے ہوئے تو اس سے لوگوں میں جرأت پیدا ہوئی کہ ان کی مخالفت کی جا سکتی ہے، ورنہ اس سے پہلے جو الیکشن ہوتے تو کوئی مخالفت میں کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا۔ جیسے کمیونسٹ نظام ہے کہ وہاں بھی ایک پارٹی ہے، ایک ہی پارٹی کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہی منتخب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی اسی طرح کا نظام قائم کیا، جب اشتراکیت کو اختیار کیا، ایک پارٹی سسٹم، پارٹیاں ہیں کچھ، الاخوان المسلمون تو محظور پارٹی ہے، وہ تو ممنوع ہے، اس کے ساتھ ممنوع کا لفظ محظور کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اخوان یہ کرتے تھے کہ وفد ایک پارٹی ہے، بڑی پارٹی، مصر کی پرانی پارٹی ہے، اس میں نحاس والا
شکل قائم کی ہوئی، تو وفد پارٹی سے مل کر وہ الیکشن میں آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اخوانی ذہن کے وہ پارٹی میں شامل ہو کر وہ الیکشن اس میں آ جاتے ہیں پارلیمنٹ میں، تو کہا جاتا ہے یہ اسلامی ہیں ذہن کے، لیکن وہ اخوان کی طرف نسبت نہیں کرتے، اپنی وفد پارٹی کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ تو اس طرح کچھ لوگ اخوان کے اس طرح آ جاتے ہیں، کھل کر الیکشن نہیں لڑ سکتے، نہ کھل کے کوئی جلسہ کر سکتے ہیں، وہ ہے تو ممنوع۔ تو اس میں اس الیکشن میں ہنگامہ ہوا تھا۔ پھر دوسرا الیکشن ابھی جو ہوا اس میں پھر ان سے کہا گیا تھا کہ اب آزاد الیکشن کرائیے، حقوق دے دیجیے لوگوں کو۔ انہوں نے اس سے زیادہ فرضی الیکشن کیا ہے، اس کی وجہ یہ کہ اپنے لڑکے کو لانا چاہتے ہیں اپنی جگہ پہ، ان کا لڑکے کا نام ہے جمال، اور زیادہ ہنگامہ مچ رہا ہے وہ جمال کی وجہ سے مچ رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہ اس کو جمال آ جائے گا، تو ان سے تو لوگ اب ان کے عادی ہو گئے ہیں، اور ان کی عمر بھی ایسی ہے، 82-83 سال عمر ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اب کتنا جئیں گے، تو مجھ سے جمال آ جائے گا تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اصل مخالفت جمال کی گئی، انہوں نے سورہ قرآن بنایا تھا کہ جمال کو لے آئیں گے، اور یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ جمال کو لانا ہے۔ تو یہ الیکشن جو ہوا اس میں بہت ہنگامہ ہوا، اگر آپ عربی پرچے آپ نے پڑھے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے موضوع بنا ہوا تھا اس وقت کا الیکشن، اور مغربی میڈیا نے بھی اس پر تنقید کی کہ یہ الیکشن جھوٹا الیکشن ہوا ہے، اور اس میں یہ دوبارہ منتخب ہوئے ہیں اور بالکل ان کا انتخاب صحیح نہیں۔ پر اس تحریک وہاں سے شروع ہو گئی تھی، تونس کے واقعات سے مدد ملی ہے ان لوگوں کو کہ جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ عوامی بغاوت کی جا سکتی ہے۔ پھر اس میں مدد ملی ہے دوسرے ایک صاحب ہیں نور، جو ہیں ایمان نور کے ساتھ محمد البرادعی کا نام آج کل آ رہا ہے، یہ اس میں نوبل پرائز ونر ہیں، ان کو نوبل پرائز دیا گیا ہے، وہ سائنٹسٹ ہیں اور یہ رہتے ہیں وہاں آسٹریلیا میں۔ تو انہوں نے اس میں حصہ لیا، کچھ الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا تھا ہم الیکشن میں کھڑے ہوں، لیکن انہوں نے مقابلہ تو نہیں کیا، لیکن عوام سے انہوں نے کہ ہمدردی حاصل کی، اور ان کی اخوان نے تائید کی، ان کی برادری کی کہ اگر برادری آتے ہیں تو ہم ان کی تائید کریں گے۔ اس کے بعد تونس کے واقعے کے بعد ایک دم سے لوا پھوٹا، تو اخوان براہ راست اس میں حصہ نہیں لے رہے، ان کا بیان آیا کہ ہم قیادت نہیں کر رہے ہیں، قیادت کرنے والے یہ ہیں ایمان نور اور برادری، انہوں نے اس کو قوت پہنچائی ہے، اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں الیکشن میں جو بدعنوانی ہوئی اور غلط انتخاب ہوا، اور 30 سال سے یہ مسلط ہیں، اور بڑی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں اخوانی جیلوں میں ہیں، اور ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے جو ہمدرد ہیں ان کو بھی، اپنے مخالفین کو بھی انہوں نے جیلوں میں ڈال رکھا ہے، وہاں آزادی نہیں ہے، سیاسی آزادی نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ اس وقت تونس کے حالات سے فائدہ اٹھا کر لوگوں نے کام کیا۔ محمود یہ حسنی مبارک اصلاً فوجی آدمی، ابھی ایک رپورٹ آئی تھی کہ حسنی مبارک جندی ہیں، اور یہ اصلاً ہوائی فوج کے کمانڈر تھے اور پائلٹ ہیں یہ اصلاً۔ تو پائلٹ کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، راجیو گاندھی جب اعظم ہوئے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی، راجیو گاندھی جو پائلٹ تھے، کہ پائلٹ کو بروقت فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور بہت خطرناک فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور اگر وہ فوجی پائلٹ ہے تو وہ زیادہ خطرناک فیصلے کرنے پڑتے ہیں، بعض اس کو بمباری کرنی پڑتی ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بمباری سے ہزاروں آدمی مر جائیں گے، لیکن اس کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، وہ سخت اقدام کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کہا گیا تھا یہ جندی ہیں اور ہوائی فوج کے آدمی ہیں، یہ آخر تک شکست نہیں مانیں، یہ تباہ کر کے جائیں گے، اس لیے کہ وہ فوجی ہوتا ہے، فائٹر کا جو پائلٹ ہوتا ہے اس کو تو بہت سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور اس کو جمنا پڑتا ہے، اس کے سب اعصاب اس کے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، تو ان کے اعصاب کی مضبوطی کا آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ان کے بیوی چلی گئی، ان کے لڑکے بھی چلے گئے، اور تنہا وہ مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان کا ہم نہیں شکست مانیں گے، جبکہ رائے عامہ ان کے خلاف ہے۔ تو یہ ہوائی فوج کے کمانڈر تھے، اور انور السادات کے نائب صدر تھے، انہوں نے کوئی نائب صدر نہیں اپنے لیے انتخاب کیا تھا، تنہا یہ حکومت چلا رہے تھے خالص ڈکٹیٹر کی طرح سے۔ انور السادات کے قتل کے بعد جب ان کو ان کے محافظوں نے قتل کر دیا تھا، اس وقت سے یہ صدر بنے ہوئے ہیں، اور اس کو تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں۔ انور السادات کو قتل اس لیے کیا گیا تھا کہ انہوں نے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کیا تھا، اور اس میں اسرائیل سے مصالحت کر لی تھی،
اور مسالت کی وجہ سے ان کی سخت مخالفت پورے عالم عربی میں، پورے عالم اسلامی میں سخت مخالفت کی گئی، ان کا بائیکاٹ بھی کیا گیا تھا، بعد کے لوگوں نے وہ بائیکاٹ ختم کر دیا تھا۔ تو اس کے انتقام میں ایک فوجی نے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق اخوان سے تھا، اس نے ان کو قتل کر دیا۔ تو جب وہ پریڈ میں سلامی لے رہے تھے تو اس وقت کو قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ 1980 کا واقعہ ہے۔ تو اس وقت سے یہ صدر بنے ہوئے ہیں، اور ان کا اس سے پہلے کوئی پس منظر نہیں تھا، سوائے سے بھی فوج کے آدمی تھے۔ یہ جب نائب صدر تھے تو اس وقت یہ ایسے تھے جیسے انور سادات کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ صرف جمال عبد الناصر کی بات پر صحیح کہنے والے ہیں، صحیح یا سید الرئیس۔ تو ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ صرف ان کے جب بولتے ہیں صرف صحیح بولتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا، ہم وہاں مصر میں تھے تو ان کی روز تصویر آتی تھی انور سادات کے ساتھ، تو ہم لوگ کہتے تھے ان کی آنکھ نہیں کھلتی ہے، یہ آنکھ بند کیے بیٹھے رہتے تھے ان کے پاس، یہ کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن فوج کے آدمی تھے، اور ایسا ایک آدمی انہوں نے انور سادات نے رکھا تھا کہ اس کا کوئی شعور نہ ہو، سیاسی شعور نہ ہو۔ تو ان کو ہم لوگ ہمیشہ صبح کو اخبار آتا تھا الاہرام وغیرہ، تصویر میں ان کی تصویر آتی تھی تو آنکھ بند کیے بیٹھے ہوئے، اور نہ یہ خطاب کرتے تھے نہ اپنی کوئی رائے ظاہر کرتے تھے۔ تو انور سادات کے صرف معیدین میں سے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے جب قبضہ کیا تو اقتدار پر، اس کے بعد سے جو بھی الیکشن ہوا وہ الیکشن اسی طرح ہوا، فرضی الیکشن، اور سخت انہوں نے فوجی حیثیت سے، جیسے فوجی ڈکٹیٹر ہوتا ہے اس طرح حکومت سخت چلا رہے ہیں 30 سال سے، لوگ اکتا گئے تھے، اور تونس کے واقعات نے لوگوں میں جذبہ پیدا کیا، اور اس کے بعد میں اس میں صورتحال پیدا کی۔ اخوان کے بارے میں